ساڑی اور لہنگا وغیرہ پہننا شرعاً جائز ہے۔ دیکھیے ساڑی کوئی بھی چیز یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ایک دم جائز ناجائز نہیں کہہ سکتے، مختلف صورتوں کے اعتبار سے چیزوں کے احکام بدلتے ہیں۔ اگر ایک عورت اپنے گھر میں ساڑی پہنتی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں گھر میں، محارم ہیں، تو وہ گھر میں بالکل پہن سکتی ہے، ساڑی کے پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں دوسرا یہ کہ اگر بالفرض وہ باہر جاتی ہے اور اس انداز سے ساڑی پہنتی ہے کہ بالکل جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوتا، اور ساڑی کے اوپر جب وہ باہر نکلتی ہیں تو کوئی ایسی چیز بھی لے لیتی ہیں جس سے مزید جسم کی شیپ ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کا حکم جواز کا ہوگا، پھر بھی جواز کا ہوگا۔ تیسری چیز ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ ساڑی پہنتی ہے، اس سے کہیں نہ کہیں سے جسم جھلکتا ہے اور غیر مردوں کے نظر پڑنے کا یقین ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً اس لباس کو اختیار کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ باقی یہ کہ اگر یہ آپ سوچیں کہ شاید کوئی غیر مسلم لوگ ساڑی پہنتے ہیں تو ان سے مشابہت کی وجہ سے منع تو نہیں ہے، تو ہم آپ کو پہلے اس کا اصول بتا چکے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی غیر مسلم قوم کوئی لباس اختیار کرتی ہے اور وہ ان کا کوئی قومی علامت نہیں ہے، اور اگر بالفرض قومی علامت بھی ہو لیکن مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہو، تو اب یہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، بلکہ اب یہ جائز ہوگا۔ تو ہمارے پاکستان میں کثیر بہنیں ساڑیاں پہن رہی ہیں، لہذا کسی غیر قوم سے مشابہت کی بنا پہ تو اس کو ناجائز کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ باقی جو تفصیل ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ ساڑی ایک ایسا لباس ہے کہ جسم کی حیت اور بعض وقت خود جسم ظاہر ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر بالکل جائز ہوگا۔ ایک یہ کوشچن کیا کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں اتنا گہرا اندھیرا کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے اور اس میں دل میں وحشت پیدا ہو، ایسے اندھیرے میں تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کیونکہ توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گی، اور خاص طور پہ جو ہارر موویز دیکھنے کے عادی ہوں یا بہت ہی باطنی لحاظ سے کمزور ہوں کہ اندھیرے میں انہیں ایسا لگے اب یہاں سے ہاتھ آئے گا اور یہاں سے ہاتھ آئے گا، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ دے گا، تو کیا نماز میں خشوع و خضوع رہے گا؟ اس لیے ایسے سخت اندھیرے میں تو منع ہی ہے۔ ہاں اتنا ہلکا سا اندھیرا کرنا کہ تھوڑی تھوڑی لائٹ پورا کمرہ نظر آ رہا ہے لیکن لائٹ بہت ہی ڈم کر کے نماز پڑھنا، وہ بھی اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ وسوسے کم آئیں، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ بھی دیا ہے کہ تھوڑی سی لائٹ کو ڈم کر کے اندھیرا سا کر کے پھر کمرے میں نماز پڑھیں تو وسوسے کم آتے ہیں، اور ایسا حقیقت ہے بھی۔ تو اتنا اندھیرا کر کے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن گہرے اندھیرے میں بہت زیادہ نہ پڑھیں۔ پوچھا کہ کیا مقدس کاغذات کو جلانا یا تحریرات کو جلانا جائز ہے؟ لیکن میں نے اس لیے کوشچن کیا چونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں ایسے مقدس اوراق کی حفاظت کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری مساجد کے اندر بعض اوقات انتظامات ہوتے ہیں، وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں باکس وغیرہ، اور اس میں لکھ دیتے ہیں وہ لوگ کہ مقدس اوراق یہاں ڈالیں، تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، جلائیں نہیں۔ اللہ کا نام جلانا اس کے رسول کا یہ ممنوع ہوتا ہے۔ ہاں باہر کے ملکوں کا اگر ہوتا اس میں بھی ہم مقدس جو تحریرات ہیں جیسے قرآن ہے یا حدیث ہے اس کو جلانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر جیسے بجلی کے بل آتے ہیں یا آپ کوئی چیز خرید کے لائے، اس کے چیز کے پیکٹ وغیرہ کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو مقدس نام کہلاتے ہیں، اس میں تھوڑی نرمی کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ وہ مقدس تحریک نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہے، اور اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا اس طرح لفظوں کے درمیان سے یوں کاٹ دیں کہ ان کو حروف بنا دیں، اس کے بعد وہ معاملہ کریں تو اور اس کا حکم بدل سکتا ہے۔ وہاں پہ بڑی پرابلم ہے، کیونکہ وہاں آپ دفنا نہیں سکتے، وہاں جلا نہیں سکتے، وہاں سمندر میں ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے نرم احکام ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ پاکستان میں اور یہاں پاسبل ہے، یا تو آپ اس کو دفنا دیں یا پھر آپ اسے کوئی دریا وغیرہ ایسا کہ کنارے پہ نہ آئیں اس میں بہا دیں، اور جیسے ہمارے کراچی میں تو سمندر وغیرہ ہے تو اس میں ٹھنڈا کروا سکتے ہیں تو کروا دیں، لیکن جلانے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ اگر تو ہماری توجہ بانٹنے کا سبب بنے، اور اکثر ایسی ہوگا تو مکروہ تنزیہی ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ جو عکس نظر آ رہا ہے یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوتا۔ تصویر تو عکس ساکت کا نام ہے جو ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ متحرک تصویر ہے، لیکن چونکہ ہماری توجہ بانٹنے کا سبب بنے گا اور ہر ایسی چیز کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو ہماری توجہ اپنی طرف کر لے اور نماز سے توجہ کو ہٹا لے، تو اس لیے آئینے کے سامنے نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ میں نے کوشچن کیا تھا کہ اگر بغیر میوزک کے گانا گایا جائے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا بعد اوقات ہم بیٹھے بیٹھے گانا گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، کیا یہ منع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر گنگنانا ہی ہے آپ کو، کوشش کریں کہ نعت رسول مقبول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد یا بزرگان دین کی منقبت یہ آپ کی زبان پہ جاری ہونی چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہے کہ جتنے کلمات آپ کی زبان سے نکلیں گے ثواب ملے گا۔
ٹھیک ہے نا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ چلیں اگر آپ کی زبان پہ گانا جاری ہو بھی گیا تو اس کی مختلف شرعی حیثیتیں ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ گانا کلمات کفر پر مشتمل ہے، جس سے کہ اکثر جو لکھنے والے ہوتے ہیں جو فلموں میں اور دیگر چیزوں میں گانے لکھتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ یہ علم دین جانتے ہیں، تو بعض اوقات تو اشعار کلمات کفر پر مشتمل ہوتے ہیں. ایسے گانے کو بغیر میوزک کے گنگنانا بھی ہو سکتا ہے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے. دوسری اس کی شرعی حیثیت ہوتی ہے حرام کی، کہ کفر تو نہیں ہوتا لیکن گندے مفہوم ہوتے ہیں، فحش قسم کے اشعار ہوتے ہیں، غلط قسم کے اشعار ہوتے ہیں. ایسے اشعار کو پڑھنا یہ شریعت کو ناپسند ہے، شدید ناپسند ہے. اور اس طرح کے اشعار کو کسی کے سامنے پڑھنا یا ویسے بھی ان کو پڑھ کر ایک خراب تصور کو ذہن کے اندر لے کر آنا، یہ شریعت نے سخت مکروہ اور ناجائز رکھا ہے، اس میں اجتناب کرنا چاہیے. اور بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں نہ کفر ہے نہ کوئی برائی ہے، مباح قسم کے اشعار ہیں، جیسے پہاڑوں کے بارے میں، ملک کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں، ان میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. اس لیے ہم نے گزارش کیا کہ ایسے کلمات کو ذکر کرنا کہ جن کے بارے میں گمان ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی سخت حکم لگ جائے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ پاکیزہ کلمات کو زبان پر جاری کیا جائے. یہ بہن نے مزید ایک کویسچن کیا، غالباً وہ کل والی ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبھی اس سے کوئی ہم نے جھوٹ اس کے زبان سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر اس کو کوئی شراب خانے میں آتا جاتا دیکھے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اتنا معروف ہو جائے کہ اس کا تقوی، اس کا زہد، اس کا گناہوں سے دور ہونا، کہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو، اگر وہ اس کسی مقام پر کبھی کبھار نظر آئے تو پھر اس سے حسن ظن قائم رکھنا واجب ہے، اب اس سے بدگمانی کرنا حرام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں جو کفار کا ایک سالانہ میلہ ہوتا تھا اور میلے میں وہ تفریح کی غرض سے آتے تھے، سرکار اس میں بھی تبلیغ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. تو اب آپ دیکھیں اگر خدا نخواستہ کوئی اس پر کوئی شرعی حکم لگانا چاہے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں. ادھر آپ کی ایک صحیح غرض تھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی بھی صحیح غرض ہو، لیکن جیسے میں نے قید بیان فرمائی کہ کبھی کبھار اگر وہ روزانہ آنا جانا شروع کر دے تو بھائی کون سی ایسی تبلیغ ہے جو شراب خانے میں جا کر ہو رہی ہے، باہر نہیں کر سکتے، تو پھر بدگمانی کرنا شرعاً بالکل جائز ہوگا. یہ کہتی ہے کہ بدگمانی گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہے یا صغیرہ میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کس سے بدگمانی کی گئی ہے یہ دیکھا جائے گا، پھر اس کا حکم بھی بدلتا ہے. اگر تو کسی کافر سے بدگمانی کی گئی ہے شرعاً بالکل جائز، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اگر کسی مسلمان سے بدگمانی کی گئی ہے اور بدگمانی کرنے کے ظاہری قرائن اور اسباب خود اس نے پیدا کیے ہیں تو ایسی بدگمانی میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، مباح ہے، گناہ ہے ہی نہیں. جیسے بھی میں نے مثال دی، کوئی ایک شخص ہے وہ بار بار شراب خانے میں آتا جاتا نظر آتا ہے، یا جوئے کے اڈے کی طرف جاتا آتا نظر آتا ہے، یا وہاں کھڑا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کیا ہے. اور بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کفر تک لے جاتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں بدگمانی پیدا کر لینا، یہ تو ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دے گی. ایک ہوتا ہے مسلمان جس کا کوئی ظاہری طور پہ کوئی قرینہ موجود نہ ہو، اس سے خامخواہ بدگمانی کرنا، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کبھی ہم نے جھوٹ اس کی زبان سے نہیں سنا، وہ آپ سے ایک بات کہتا ہے اور آپ دل میں سوچیں نہیں یار یہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا. بھئی کیسے آپ نے کہا جھوٹ بول رہا ہوگا؟ کبھی پہلے جھوٹ بولا ہے یا کوئی اس کے بات کے خلاف کوئی ظاہری اسباب آپ کو مشاہدے میں نظر آ رہے ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہے تو خامخواہ بدگمانی کرنا، یہ جو بدگمانی کرنا ہوتا ہے یہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر یقین کر کے عملی کوشش شروع کر دیں، مثال کے طور پر دل میں خیال آیا، حالانکہ کوئی ظاہری قرینہ بھی نہیں ہے کہ یہ شاید جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر آپ نے کسی کو یقین کے ساتھ کہہ دیا یار میرے سامنے جھوٹ بول کر گیا ہے، تو اب یہ حرام میں شامل ہو جائے گا. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، بدگمانی نہ ہی پیدا ہو تو بہت اچھا ہے.